الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استطارت ام حبیبۃ فرحا وہتفت بشرک اللہ بالخیر بشرک اللہ بالخیر۔ درس اليوم جمیل جدا حسین جدا وسهل ایضا لیکن لیس سهل جدا لیکن سهل۔ استطارت ام حبیبۃ فرحا وہتفت، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی سے اڑنے لگی، خوشی سے اڑنے لگی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کادت تطیر من شدت الفرح، قریب تھا کہ شدت خوشی کے مارے اڑنے لگے۔ سمجھ رہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جب خوشی ہوتی ہے تو بس جو ہے آدمی کو ہوش نہیں رہتا ہے، آدمی جو ہے ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ کیا کروں، یعنی ہاتھ ہلانے لگتا ہے کہ کاش اڑ جاؤں۔ ایسا ہوتا ہے، عورتیں تو خوب کرتی ہیں۔ ہاں دیکھیے تو استطارت ام حبیبۃ فرحا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے اڑنے لگی، قریب تھا کہ اڑ جاتی۔ وہتفت، اور زور سے پکارنے لگی، زور سے کہنے لگی، بشرک اللہ بالخیر، اللہ تجھے خیر کی بشارت دے، بشرک اللہ بالخیر، اللہ تجھے خیر کی بشارت دے، بھلائی کی بشارت دے۔ صحیح ہے؟ تو استطارت مانے نیچے لکھا ہے حاشی میں استطارت فرحا کادت تطیر من شدت الفرح۔ تو ہتفت فتح سے ہے زور سے پکارنا، بلند آواز سے پکارنا۔ تو ام حبیبہ خوشی کے مارے قریب تھا کہ اڑ جاتی، اڑنے لگتی، اور وہ بلند آواز سے پکارنے لگی، اللہ رب العزت تجھے بھلائی کی بشارت دے، تجھے اللہ بھلائی کی بشارت دے۔ کس کو کہہ رہی تھی؟ ابرہہ کو، ابرہہ جو خوشی وہ لے کر آئی تھی پیغام۔ اور دیکھیے کیا کرنے لگی، اللہ اکبر، وَطَفِقَتْ تَخْلَعُ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، یعنی صرف اتنے ہی پر انہوں نے بس نہ کیا، اور وہ اپنے بدن پر موجود زیورات کو اتارنے لگی، اور وہ اپنے بدن پر موجود زیورات کو اتارنے لگی۔ فنازعت سواریہا، پس انہوں نے اپنے کنگنوں کو اتار دیا۔ وعطتہما لابرہۃ، اور ان دونوں کو ابرہہ کو دے دیا۔ صحیح ہے؟ تفیقہ آپ نے پڑھا ہوگا، فعل شروع میں سے ہے تفیقہ، تو اتارنے لگی، تفیقت تخلع، اتارنے لگی، خلع یخلع خالی کرنا، اتارنا، فتح سے۔ اور حلیج، الحلیۃ کی جمع حلیج، سمجھ رہے نا؟ ہاں، الحلیۃ کی جمع کیا ہے؟ حلی۔ حلن بھی آتی ہے اس کی جمع، یعنی الحلیۃ واحد ہے، اس کی جمع حلی اور حلا، حلن بھی آتی ہے، یعنی حلن یا حلا، الحلا اور الحلی، یہ دونوں جمع ہو گئی، الحلی اور الحلا یا حلن، اور واحد کیا ہے؟ حلیۃ، ہا کے کسرے کے ساتھ۔ نزع ینزع اتارنا، سواریہما سواریہا اپنے کنگن، تو سوار تو واحد ہے نا، اس کی جمع آتی ہے اسورا یا اساور۔ صحیح ہے؟ اسورا اور اساور۔ آتتہما، اچھا یہ سواریہا تسنیہ ہے نا، یہ سواریہا، یعنی اس میں کیا تھا؟ سوارینہا، تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تو تسنیہ ہے، اور واحد آتا ہے سوار، السوار، تسنیہ سوارین اور جمع اسورا اور اساور۔ چلیے، آتتہما لابرہۃ، آتت باب فعل سے۔ تو دیکھیے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے اڑنے لگی اور زور سے پکارنے لگی، دعا دینے لگی، اللہ رب العزت تجھے خیر کی بشارت دے، اللہ تجھے خیر کی بھلائی کی بشارت دے۔ اور وہ
اپنے بدن پر علیہا ما علیہا جو ان پر تھے یعنی اپنے بدن پر موجود زیورات کو اتارنے لگی، اور پس انہوں نے اپنے دونوں کنگنوں کو اتارا اور ان دونوں کو ابرہہ کو دے دیا۔ اور دیکھیں آگے، صرف کنگنوں پر بس نہیں کیا، ثم الحقتہما بخلخالہا، پھر ان دونوں کنگنوں کے ساتھ اپنی پازیب کو بھی ملایا۔ الحق مانے ملانا، پھر اور ہما کا مرجع وہی سوارین، پھر انہوں نے ان دونوں کنگنوں کے ساتھ اپنی پازیب کو ملایا۔ ثم اتبعت ذلك بقرطیہا وخواتیمہا، اس پر بھی بس نہ کیا، پھر اس کے بعد اپنی دونوں بالیوں اور اپنی انگوٹھیوں کو بھی دے دیا۔ تو ثم الحقتہما، الحق مانے ملانا، خلخال پازیب یعنی وہ زیور جو پیر میں پہنا جاتا ہے، عورت اپنے پیر میں پہنتی ہے، اس کو بولتے ہیں خلخال۔ تقریباً سب ہر جگہ پازیب ہی بولتے ہیں۔ آپ کے الگ بولتے ہیں کیا؟ سب جگہ تقریباً پازیب ہی بولتے ہیں، پائل بھی بولتے ہیں، پائل بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جماعت اس کی خلاخیل، خلخال کی جمع کیا ہے؟ خلاخیل۔ اتبع یہ وہی پیروی کرنا، پیچھے کرنا، پیچھا کرنا، تو اتبع ذالک اس کے بعد۔ قرطیہا، قرطی یہ بھی تسنیہ ہے، قرطین تسنیہ ہے، اور جمع اس کی آتی ہے اقرات، جمع اقرات و قروت، واحد کرتن آتی ہے، قرتن۔ معنی کیا ہے اس کا؟ بالی جو کان میں پہنی جاتی ہیں۔ خواتیم یہ تو معلوم ہی آپ کو، خاتم کی جمع، خاتم کی جمع خواتین، انگوٹھیاں، کیونکہ انگوٹھیاں زیادہ بھی ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے بالیاں دو ہی ہوتی ہیں، حالانکہ ابھی تو زیادہ بھی ہونے لگی ہیں، ایک ایک کان میں کئی پہنی جاتی ہیں، تو بہرحال عام طور پر دو ہی پہنتے ہیں، تو اسی کا صیغہ لے کر آئے ہیں یہ۔ تو ثم الحقتہما بخلخالہا، پھر ان دونوں کے ساتھ اپنی پازیب کو ملایا، اور پھر اس کے بعد اپنی بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں بھی ابرہہ کو دے دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنے پہ بس نہ کیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ كَانَتْ تَمْلِكُ كُنُوزَ الدُّنْيَا كُلَّهَا لَأَتَتْهَا لَهَا فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ، اور اگر وہ دنیا کے تمام خزانوں کی مالک ہوتی تو ضرور وہ اس وقت ابرہہ کو دے دیتی۔ اللہ اکبر، اس قدر خوشی، اور ظاہر بات ہے خوشی ہو کیوں نہ، ارے خوشی کیوں نہ ہو، مالک کائنات ان کے نکاح میں آنے والے تھے، یا وہ مالک کائنات کے نکاح میں جانے والی تھی، تو کیوں خوش نہ ہوتی؟ تو وَلَوْ كَانَتْ تَمْلِكُ كُنُوزَ الدُّنْيَا كُلَّهَا، اور اگر کاش تمام دنیا کے خزانوں کی وہ مالک ہوتی، لَأَتَتْهَا لَهَا فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ، تو اس وقت میں، اس لحظے میں، یعنی اس وقت میں، اس گھڑی میں وہ تمام کے تمام خزانے لَأَتَتْهَا لَهَا ابرہہ کو دے دیتی۔ سمجھے بات؟ کنوز کنزن کی جمع ہے۔ ثم قالت لها، پھر اس سے کہا، کس سے؟ ابرہہ سے کہا، لقد وکلت عنی خالد بن سعید بن العاص فهو اقرب الناس الی۔ پیچھے کیا بات ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے نا، کہ وکیل بنانے کے بارے میں نجاشی نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے وکیل رہوں گا، اور تم اپنا جسے چاہو اپنی طرف سے وکیل چن لو، تو وہی بات ہے۔ ثم قالت لها، پھر ابرہہ سے کہا، تحقیق کہ میری جانب سے میری وکالت کون کریں گے؟ خالد بن سعید بن عاص کریں گے، فهو اقرب الناس الی، کیونکہ وہ میرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہیں۔ صحیح ہے؟ اور یقیناً میں اپنا وکیل خالد بن سعید بن عاص کو بناتی ہوں۔ صحیح ہے نا؟
कद वक्कलतु, वकील बनाना, तो यकीनन मैं अपना वकील, अपनी जानिब से वकील या अपना वकील खालिद बिन सईद बिन आस को बनाती हूँ क्योंकि वो मेरे नज़दीक लोगों में सबसे ज़्यादा करीब है। चले आगे देखिए, अभी ये 2-3 सत्र थोड़ा सा तवज्जो। ओफ़ी कसर नजाशी राबिद अला राबियतिन शजरा मुतिल्लतिन अला रौदतिन मिन रियादिल हबशतिन नज़िरा वफ़ी अहद अबहाइहिल फसीहतिल मुज़दानति बिन्नुक़ूश ज़ाहिया अलमुज़ाती बिस्सुरुजिन नुहासियतिल वद्दाअति अलमफ़रूशति बिफ़ाखिरिर रियाशी। आसान इबारत है, आसान है कि नहीं है? 29 नंबर जाग रही हैं? हाँ देखिए माशाअल्लाह। वफ़ी कसरिन नजाशी राबिद अला राबियतिन शजरा मुतिल्लतिन। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए, नजाशी के महल में, वफ़ी कसर नजाशी, नजाशी के महल में, कसर महल, अर्राबिद ये कायम के माने में लगाएंगे, अर्राबिद इल कायम, अला राबिया, राबिया राबियत उनका माना आता है टीला, जमा इसकी रवाब, जमा क्या आती है? रवाब। शजरा, शजरा ये अशजर का मुअन्नस है, समझ रहे हैं? अशजर का मुअन्नस क्या है? शजरा। और शजरा बोलते हैं उस दरख्त को जो हरा भरा और घना होता है, हरा भरा घना होता है, उसको बोलते हैं शजरा। मुतिल्लतिन, मुतिल्ला इसका माने आता है नज़र रखने वाला, झांकने वाला, झांकने वाला। अतल्ला युतिल्लु से आपने गालिबन पढ़ा होगा किसी जगह। तो मुतिल्लतिन झांकने वाला, नज़र रखने वाला, नज़र रखने वाला। रौदा मालूम है आपको, बाग, और रियाद जमा है रौज़त, क्यारी के मानी में भी आता है। हबशा नदिरा, अन्नदिरा सर सब्ज़ो शादाब, अन्नदिरा सब्ज़ो शादाब, हरा भरा कह लो, सर सब्ज़ो शादाब। अब देखिए तर्जुमा, और नजाशी के महल में जो हरे भरे टीले पर कायम था, जो महल कहाँ पर कायम था? हरे भरे टीले पर, राबिद कायम था। मुतिल्लतिन अला रौज़तिन मिन रियादिल हबशतिन नज़रा, जो सर सब्ज़ो शादाब हबशा के बागों में से एक बाग पर नज़र रखने वाला था। समझे? वही शहर, ये कसर यानी महल, समझ रहे ना? जो नज़र रखने वाला था, अला रौज़ति मिन रियादिल हबशतिन नज़रा, सरसब्ज़ शादा हबशा के बागों में से एक बाग पर नज़र रखने वाला था। तो मतलब क्या, उसके दहाने पर था, ऐसे कह सकते हैं, उसके किनारे पर था, यानी बाग के किनारे पर था। किसका महल? ये नजाशी का महल। लफ्ज़ी तर्जमा मुतिल्ला वही नज़र रखने वाला है। अरे जैसे आप ये मदरसे को क्या कह सकती हैं कि मदरसा, या यहाँ पहाड़, जो ऊपर वाला पहाड़ है उधर वाला, मालूम है ना आपको? अब मैं किधर इशारा कर रहा हूँ आपको कैसे पता है? वो जिधर से आते हैं हम, आरौली से जो आते हैं हम, मेन गेट के सामने जो, बिल्कुल ठीक है, तो वो पहाड़ मदरसे पे क्या है? नज़र रखे हुए है, तो उसको मुतिल्ला कहेंगे, मदरसा उसके सामने है। तो ऐसी नजाशी का ये क्या होगा? महल होगा। समझ रहे ना बात? अब आई बात समझ में? तो दहाने पर लगा सकते हैं, सामने भी लगा सकते हैं। बहरहाल देखिए, एक मरतबा और देखिए तर्जुमा, और नजाशी के महल में। अब महल में फी क्यों लेकर आ रहे हैं? इसका असल में इसका फेल आगे आ रहा है, इज्तमा वुजूह सहाबतिल मुकीमीना फिल हबशा, आगे वाले सफ़े में, कि इस महल में जमा हुए। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये अदीब व कहानी ये तरीका है, उर्दू में भी ऐसी है, कहीं की बात जो है कहीं जाकर जो है वो फिट होती है। तो बहरहाल इसमें भी ऐसी है।
نجاشی کے محل میں جو کہ ہرے بھرے ٹیلے پر قائم تھا اور سرسبز و شاداب حبشہ کے باغوں میں سے ایک باغ پر نظر رکھنے والا تھا۔ آگے دیکھیے، وفی احد ابہائہ الفصیحۃ المزدانۃ بالنقوش الزاہیہ۔ ابہا یہ جمع ہے، ابہا کیا ہے؟ جمع ہے، اور کس کی جمع ہے؟ بہون کی جمع ابہا۔ اس کا معنی آتا ہے قاعۃ الواسعۃ، یعنی وسیع و عریض ہال، وسیع و عریض ہال کو کہتے ہیں ابہا۔ تو فی احد ابہا الفصیحۃ، اچھا اس کا یہ صفت آ رہی ہے فصیحۃ المزدانۃ۔ فصیحہ وہی چوڑا کشادہ، اور المزدانہ آراستہ، آراستہ کیا ہوا، نقوش مزین کیا ہوا، نقوش نقش کی جمع، نقش و نگار، اور الزاہیہ، الزاہیہ شاندار، روشن، چمکتا ہوا، سب لگا سکتے ہیں۔ وفی احد ابہائہ الفصیحۃ المزدانۃ بالنقوش الزاہیہ، آسان بات ہے دیکھیے، اور اس کے فصیح و عریض حالوں میں سے ایک حال میں المزدانۃ بالنقوش الزاہیہ، جو روشن خوشنما نقش و نگار سے آراستہ کیا ہوا تھا یا آراستہ کیا گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ الزاہیہ روشن نقش و نگار سے آراستہ کیا گیا تھا، یا ایسے لگا سکتے ہیں روشن نقش و نگار سے آراستہ کیے ہوئے فصیح و عریض حالوں میں سے ایک حال میں، پہلے والا ٹھیک ہے، پہلے والا ٹھیک ہے، دیکھیے تو، اور اب ہی میں ہا کا مرجع جو مذکر ہے کدھر راجع ہے؟ پس رہا۔ پھر دیکھیے ایسی ترجمہ دیکھیے تو، اور اس محل کے حالوں میں سے ایک فصیح و عریض حال میں جو حال کے آراستہ کیا ہوا تھا، مزین کیا گیا تھا روشن نقش و نگار سے، چمکتے ہوئے نقش و نگار سے۔ اب سمجھ گئے؟ آگے چلیں۔ المضاءۃ بالسرج النحاسیۃ الوداءۃ المفروشۃ بفاخر الریاش۔ مضاءتی روشن کیا گیا، السرج سراج کی جمع ہے، چراغ، النحاسیہ اس میں منصوب ہے نحاس سے، تانبا، الوداء مبالغے کا صیغہ ہے چمکدار، جو کہ چمکدار تانبے کے چراغوں سے روشن کیا گیا تھا۔ کون؟ وہ حال، فصیح و عریض حال، جو کہ چمکدار تانبے کے چراغوں سے روشن کیا گیا تھا۔ اور کیا تھا؟ المفروشتی بفاخر الریاشی، اور جس میں بچھائے گئے تھے فاخرانہ عمدہ لباس یا عمدہ قالین ہے۔ الریاش یہ جمع ہے ریشن کی، کائے کی جمع ہے؟ ریاش ریشن کی جمع ہے، رایا شین۔ ریش کس کو کہتے ہیں؟ عمدہ لباس، عمدہ قالین، یا وہ عمدہ کپڑے جو بچھائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے قالین ہی بچھائی جاتی ہے، اور بھی جو اگر کوئی ہے تو وہ بھی آ جائے گا ریاش میں۔ تو آسان ہو گیا ہے ترجمہ۔ پھر دیکھیے یہاں فی احد ابہائہ، اور اس محل کے حالوں میں سے ایک فصیح و عریض حال میں جو روشن نقش و نگار سے آراستہ کیا گیا تھا، اور جو روشن تھا چمکدار تانبے کے چراغوں سے، اور جس میں اعلیٰ عمدہ فاخرانہ قالینیں بچھائی گئی تھی۔
اب دیکھو بات ہوئی ہے کہ اجتماع وجوہ صحابۃ المقیمین فی الحبشہ، کہ اس میں صحابہ میں سے جو صحابہ کے چہرے یعنی معزز، یعنی صحابہ میں سے معزز صحابہ جو حبشہ میں اس وقت موجود تھے وہ جمع ہوئے. سمجھے بات؟ کس میں جمع ہوئے؟ یہ اس طریقے کے ہال میں اور اس طریقے کے محل میں. سمجھے بات؟ کتنی تمہید بنائے ہیں، کتنی تمہید باندھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. آج کل جو شادی میں میرج ہال سجائے جاتے ہیں یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. چلیے اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی وہ دن لے کر آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کے لیے بھی سجائے جائیں انشاءاللہ. ارے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ انشاءاللہ ارے اچھی بات ہے، دعا کرنی چاہیے، اللہ وہ وقت جو ہے خیر سے لائے. دیکھیے تو اجتماع وجوہ صحابۃ المقیمین فی الحبشہ، کہ جس میں حبشہ میں موجود مقیمین موجود بڑے بڑے معزز، وجوہ صحابہ معزز کر لو، معزز صحابہ کیا ہوئے؟ جمع ہوئے. وعلی راسہم جعفر بن ابی طالب وخالد بن سعید بن العاص وعبداللہ بن حذافۃ السہمی وغیرہم لیشہدوا عقد ام حبیبۃ بنت ابی سفیان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سر فہرست کون حضرات تھے؟ وعلی راسہم ان کے سر پر یعنی سر فہرست، اور ان میں سر فہرست جعفر ابن ابی طالب تھے اور خالد بن سعید بن عاص تھے اور عبداللہ بن حذافہ سہمی تھے وغیرہم، اور ان کے علاوہ دیگر حضرات. یہ کیوں جمع تھے؟ لیشہدوا عقد ام حبیبۃ بنت ابی سفیان علی رسول اللہ، تاکہ وہ مشاہدہ کریں یا تاکہ وہ گواہی دیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی نکاح کی. سبحان اللہ. تو لیشہدوا تاکہ وہ مشاہدہ کریں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، تاکہ وہ گواہی دیں ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے نکاح کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. فلما اکتمل الجمع، پس جب جمع اس کی جماعتی جموع جماعت کے معنی میں، پس جب جماعت یعنی پس جب سارے لوگ جمع ہو گئے، مکمل ہو گئے، تصدر النجاشی المجلس وخطبہم، نجاشی نے مجلس کی صدارت کی، وخطبہم اور ان کو خطبہ دیا. تصدرہ صدارت کرنا، صدر سمجھتی ہو نا؟ ارے زیر صدارت بولتے ہیں نا، آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں زیر صدارت؟ جلسوں میں ہوتا ہے زیر صدارت. ہاں تو پس جب سارے لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے تو نجاشی نے مجلس کی صدارت کی، یعنی صدر تھا نجاشی. وخطبہم اور ان کو خطبہ دیا. فقال تو کہا، چلیں آگے. احمد اللہ القدوس المؤمن العزیز الجبار واشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وانہ هو الذی بشر به عیسی ابن مریم. تو اس وقت تک ایمان لا چکا تھا نا نجاشی. میں اللہ قدوس مؤمن عزیز جبار کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. میں اللہ جو کہ قدوس ہے، مومن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں. قدوس کا معنی آتا ہے پاکیزہ، اور مومن ایمان والا، العزیز غالب، الجبار قوت والا. صحیح ہے نا؟ پھر ایمان والا. اب ایسا نہیں کہ یعنی اللہ رب العزت جو مومن ہے اس کی حیثیت الگ ہے، یعنی وہ ایمان عطا کرنے والا ہے. ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں، یعنی ایمان رکھنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ایمان عطا فرمانے والا ہے. اس طرح قدوس پاک ہے، یعنی پاکی عطا فرمانے والا ہے. العزیز الجبار. اب دیکھیے تو میں اللہ جو کہ قدوس ہے، مومن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، اس کی تعریف کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق موجود نہیں ہے اللہ کے سوا،
اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے اور اس کے پیارے رسول ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ہوا کا مرجع نبی کریم علیہ السلام ہی ہے، اور یقیناً وہ ہیں کہ جن کی عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی ہے۔ تو بشرا کا فاعل کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، اور یقیناً وہ ہیں جن کی عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی ہے یا دی تھی، ایسے کر سکتے ہو۔ چلیں مفردات سب واضح ہیں۔ اما بعد یعنی خطبے کے بعد حمد و ثنا کے بعد، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب منی ان ازوجہ ام حبیبۃ بنت ابی سفیان، یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کا یعنی آپ کا نکاح کرا دوں ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ۔ فاجبت الی ما طلب، پس میں نے آپ کی درخواست کو قبول کیا۔ وامہرتها نیابۃ عنہ 400 دینار ذہبا، اور میں ان کی نیابت میں یا ان کی طرف سے یعنی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے 400 دینار سونا مہر مقرر کرتا ہوں، اور مہرتها اس کو مہر میں دیتا ہوں، کس کو؟ ان کو یعنی ام حبیبہ کو۔ ومہرتها نیابۃ عنہ، اور میں نبی کریم علیہ السلام کی نیابت میں 400 دینار سونا مہر میں ام حبیبہ کو دیتا ہوں یا مقرر کیا، صحیح نا؟ علی سنت اللہ و رسولی، اللہ اس کے رسول کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق۔ ثم سکبت دنانیر بین ید خالد بن سعید بن العاص، پھر سکبہ یسکب مانے ڈالنا، دنانیر دینار کی جمع، پھر دیناروں کو خالد بن سعید بن عاص کے سامنے ڈال دیا، کیونکہ وکیل وہی تھے نا حضرت ام حبیبہ کی طرف سے، ظاہر بات ہے مہر جو اسی وقت یعنی یہ مہر وہ گویا کہ کون سا مہر تھا؟ یہ مہر معجل تھا، معجل عین کے ساتھ۔ تو ثم سکبت دنانیر بین ید خالد بن سعید بن عاص، پھر خالد بن سعید بن عاص کے سامنے دنانیروں کو ڈال دیا گیا۔ چلیں آگے، بس